السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کے اپنے ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں۔ جب تک ہم پیچھے کا ایک بار ریمائنڈر کر لیں، اس کے بعد آگے شروع کریں گے آیت نمبر 46 سے آج۔ تو جو لوگ نہیں آئے وہ تب تک آ جائیں گے۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس کا اگر ہم نچوڑ ہلکا یاد رکھیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں اس میں جو سمجھ میں آئی تھیں۔ آیت نمبر 40 سے جب یہ بتایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے، مطلب میں اس کا ایک میننگ بتا رہی ہوں، پوری آیت نہیں پڑھ رہی ہوں، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مسلط ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کس کو پکارتا ہے؟ وہ ایک دم سے وہ خدا کو ہی پکارتا ہے نا انسان، جب دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ تکلیف ہے، کوئی ایسی چیز ہے جہاں اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ تو ہر انسان کے نیچر میں یہ بات ہے کہ وہ خدا کو ہی پکارتا ہے، چاہے وہ پہلے سے خدا کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی قوم کا ہو۔ ہر انسان میں یہ بات نیچر میں اس کی موجود ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے نہ کہتا ہو اس بات کو۔ لیکن جہاں پریشانی، بہت زیادہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا یہ نیچر جاگ جاتا ہے اور وہ خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر اس کا اگزامپل بھی دیا تھا ہم نے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بہت زیادہ ان کے مخالف رہتے تھے، ان کے بیٹے جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اسلام جو ہے جیت گیا، ہر طرف پھیل گیا، مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پالی، جیت گئے وہ ڈر گئے کہ میں تو دشمن کا بیٹا ہوں ان کے، اور میں تو اسلام بھی نہیں لایا ہوں، تو مجھے تو مار ڈالیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ اور تھے ان میں 5-6 لوگ، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہاں بھاگے تو راستے میں جس بھی وہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سمندر میں بہت زیادہ طوفان میں پھنس گئے تھے، بہت زبردست طوفان آیا، اتنا کہ انہیں لگا کہ اب وہ ڈوب جائیں گے سب لوگ۔ تب اس وقت پہ ان سب نے جو ہے مل کے خدا کو پکارا اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، جیسا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں مجھے بچا سکتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جیسے تو مجھے یہاں بچائے گا، ایسے ہی تو مجھے زمین پر بھی بچائے گا، اور اگر میں بچ گیا تو میں جا کے اسلام قبول کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد سمندر میں طوفان تھم گیا اور انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا۔ تو انہیں اپنے نیچر سمجھ میں آئی وہاں جا کے، جب وہ سمندر کے طوفان میں پھنسے تب سمجھ میں آئی کہ میرے نیچر میں بھی خدا ہی کا تصور ہے، جس خدا کی بات رسول سمجھا رہے ہیں وہی خدا کو میں بھی مانتا ہوں۔ تو وہ سوچتے تھے کہ میں تو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہوں، وہ مشرک تھے نا عرب کے لوگ تب تک۔ تو مگر جب ان کی نیچر زندہ ہوئی تب انہیں حقیقت پتہ چلی۔ پھر اسی لیے یہ بتایا گیا اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں کئی بار، کیونکہ وہ ہم انسان، یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ ہم سب انسان ایک ہی نیچر پہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ اسی طرح کی پرسنالٹی دی ہمیں جو اسے چاہیے، لیکن ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا کا سمجھ لیجیے رنگ ہم پر چڑھ جاتا ہے، ماحول کا اثر ہم لے لیتے ہیں، ہماری فیملی کا، کالج کا، اسکول کا، جہاں ہم کام کر رہے ہیں، میڈیا کا، ہر چیز کا اثر ہم پر آتا ہے، اور ہماری جو شخصیت تھی، جو پرسنالٹی تھی، وہ جو بہت ہی پیور اللہ نے دی تھی، بالکل پیور، اس کو ہم گندا کر لیتے ہیں، امپیور کر لیتے ہیں ایک طرح سے۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی اس پرسنالٹی کو واپس، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، تو ہمیں اس پرسنالٹی کو واپس سے پیور کرنا پڑتا ہے، پاکیزہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم خدا کی جنت میں جا سکیں، کیونکہ خدا نے جیسا ہمیں بنایا تھا ویسا ہی انسان، بالکل نیچر پہ جو انسان ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اسی لیول پر پاک کر لیں گے تبھی ہم جنت کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہے 95، اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم پہ پیدا کیا، مطلب سب سے بہترین مولڈ میں، اتنا پرفیکٹ مولڈ میں پیدا کیا۔ یہ وہی بات ہے یہاں پر کہ اللہ نے اسی مولڈ میں پیدا کیا جس مولڈ میں اسے جنت میں جانا ہے، لیکن انسان نے اپنے آپ کو بھٹک گیا، اس نے ماحول کا اثر لے لیا، شیطان کی باتوں میں آ گیا، اس نے اپنی خواہشوں کو آگے سمجھ لیا اور وہ بھٹک کر سب سے نیچے درجے میں پہنچ گیا، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے جہنم کے قابل بنا لیا۔ تو
تو ہر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اس نیچر کو واپس سے زندہ کرے، اس نیچر کو جو اس نے پولیوٹ کر لیا ہے، جو اس نے گندا کر لیا ہے. جس کا اگزامپل میں نے دیا تھا ایک پیاز کی طرح، چھلکے چڑھتے چلے جاتے ہیں نا پیاز کے، جب ہم چھیلتے ہیں تو اس کے اوپر لیئر پہ لیئر ہوتی ہے، پھر اندر ایک چھوٹا سا اس کا مغز نکلتا ہے. جو یہی ہمارا نیچر ہے، ہمارے اوپر بھی اتنی ساری لیئرز چڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ہٹا کے اپنا نیچر زندہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ پہ غور کریں. یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بہت غور کریں اپنی چیزوں کو، کہ ہم یہ جو سوچ رہے ہیں یہ کیوں ہمارے دماغ میں ہے. ہم کسی کے لیے نیگیٹو ہم نے جو اوپینین بنایا ہے اگر، تو اس کو بھی سوچیں کہ ہم نے اس کے بارے میں برا کیوں سوچا، کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، یا بس ہم نے سنی سنائی باتیں دیکھ لی، یا ہم نے آدھی ادھوری بات پہ اس کو جج کرنا شروع کر دیا. کسی بھی طرح سے ہم ہر بات پہ اپنے چیک کریں کہ ہم نے کہاں اپنی کنڈیشننگ، اس کو کنڈیشننگ بولتے ہیں، کہ ہم نے اپنی کہاں کنڈیشننگ کی پرت چڑھائی ہوئی ہے اپنے اوپر، اس کو ہمیں ہٹانا ہے. مگر یہ بہت مشکل طریقہ ہے، اپنی غلطی ڈھونڈنا. اپنے آپ کو انسان، اللہ تعالیٰ تو تیار ہے معافی دینے کے لیے، لیکن انسان اپنی غلطی ڈھونڈ کر آئی واز رانگ کہنا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر تھا. اپنی غلطی کو ماننا ہی نہیں چاہتا. تو یہ انسان کا پتہ نہیں کیوں ایسا مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی کمیوں کو نہیں دیکھ پاتا. جو لوگ اپنی کمیوں کو دیکھ پاتے ہیں وہ اس چیز کو آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بہت مشکل کام ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اور آپ کو بتائے آپ کی کمی. لیکن ہمارے اندر اتنی ایگو ہوتی ہے، اتنا اہنکار ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کمی بتاتا ہے تو ہمیں وہ برا لگنے لگتا ہے. تو یہاں یہ بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ کوئی آپ کو کمی بتائے. حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ جب وہ آپ کو بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمی سچ مچ ہو، تو آپ کم سے کم آپ کو ایک پوائنٹ تو ملا، آپ اس پہ سوچ سکتے ہو کہ کہیں میری کوئی کمی تو نہیں. آپ اس کو ہٹا سکتے ہو، اپنے آپ کو پیور کر سکتے ہو، اپنے پولیوشن کو ہٹا سکتے ہو اپنے دل کے. تو یہ بھی ہماری سوچ ایک اسلام ہمیں دیتا ہے کہ کرٹیسزم جو ہے وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. کرٹیسزم کو وہ کرو، پسند کرو، اس سے اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے تو اس چیز کو نکالو. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیونکہ ایسا غفلت میں رہتا ہے، کیئرلیس رہتا ہے کہ وہ ان سب چکر میں پڑتا ہی نہیں. کنڈیشننگ ہو رہی ہے وہ بے حس ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایسا موقع ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سختی بھیجتے تھے، پرابلمز بھیجتے تھے انسانوں پہ، تکلیف بھیجتے ہیں. ابھی بھی ہمارے اوپر کوئی شوق آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تبھی آتی ہے جب ہم، تاکہ ہم سوچیں، تاکہ ہمارے اندر سینسٹیوٹی جاگے. ہم بالکل جو مستی میں مست ہوئے ہوئے ہیں دنیا کی، تو ہم سوچ نہیں پاتے، بہت ساری کمیوں کو اپنی دیکھ ہی نہیں پاتے. تو جب ہماری اس طرح کی پرابلمز میں ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں، ہماری یہ کمی ہے، ہمیں اللہ کی طرف زیادہ مڑنا چاہیے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جب بہت سخت کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ جو ہم کچھ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، قابو میں ہی نہیں ہمارے ہے، تب ہم خدا کی طرف مڑتے ہیں نا. تو وہی کیونکہ انسان کا نیچر ہے، جیسے پچھلا بھی اگزامپل بتایا تھا کہ سمندر میں طوفان آیا تو وہ اللہ کی طرف مڑے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے حالات پیدا بھی کرتا ہے ہمارے لیے. تو یعنی کہ یہ جو پرابلمس ہماری زندگیوں میں آتی ہیں یہ ہمیں جھٹکے دینے کے لیے آتی ہیں، ہمیں ہماری جو سوچنے کی پاور ہے اسے جگانے کے لیے آتی ہیں. تو پرابلمس کو ہم سب ناپسند کرتے ہیں، ہم سبھی انسان یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بہت ہی اسموتھلی جائے. ہم ہمیشہ ایسی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی نہ آئے، سکون ہو. لیکن یہ پریشانی نہیں آئیں گی تو ہم سوچیں گے نہیں تو ہم تو اسی طرح سے جہنم کی طرف جانے کی تیاری میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں جنت بھی جانا ہے، کوشش ہی نہیں کرتے اپنی کمی ڈھونڈنے کی. تو یہ پریشانیاں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک بلیسنگ کی طرح ہے، سمجھ لو، ایک ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اس کا یوز کر کے اپنے آپ کو جگائیں. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، چھوٹی چھوٹی جھٹکے آنا. تو اس پہ ہم سب کو انڈیویجول لیول پہ اگر پریشانی آ رہی ہے کہ ایک انسان کو، تو اس کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، وہ اللہ سے دور تو نہیں ہو رہا. اور اگر یہی پریشانیاں قوم میں آ رہی ہیں، مطلب پورے مسلم سماج میں دقتیں آ رہی ہیں، سب طرف تکلیفیں ہیں، سب طرف کوئی نہ کوئی تنگی ہے، تو سارے مسلم سماج کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسی بات جو خدا کو پسند نہ ہو ایسا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے آپ کو الگ ہی دین تو نہیں ہم نے بنا لیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہ کر رہے ہوں. تو اس طرح سے یہ سب دقت انسان کو انٹروسپیکشن کے لیے ملتی ہیں. اور شیطان ایسے ٹائم پہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو
لوگ اگر تھوڑا سا بھی ان کے اندر فطرت زندہ ہے، ان کی نیچر زندہ ہے، تو وہ جاگ جاتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا وہ اکرما کے بیٹے نے کیا، جیسا وہ کیا وہ صحیح کیا، انہوں نے اپنے آپ کو معافی کا وہ بنا لیا اللہ کی. لیکن دوسرا رسپانس کیا ہوتا ہے کہ نہیں، انسان اتنی پریشانی میں آ جائے تب بھی نہیں سدھرتا. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار، کیونکہ اتنی زیادہ اس کی بے حسی بڑھ جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ انسینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کی جو نیچر ہے وہ اس نے اتنی دبا دی کہ وہ کبھی جاگ ہی نہیں پاتی. ایک ہوتا ہے نا ہمارا ایک کانشینس ہے ہمارے اندر، جب ہم برا کرتے ہیں تو کانشینس ہم سے کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کانشینس کی بات کو سنتے نہیں، ضمیر کی بات کو سنتے نہیں. اگر تو ہمارا ضمیر دھیرے دھیرے ہمیں بولنا بند کر دے گا. وہ ایک بار شروع میں ہوگا کہ بولے گا کہ تم نے غلط کیا، تمہارے دل میں آواز آئے گی، لیکن تم نے اس کو نہیں سنا، انسنا کر دیا. پھر آواز آئے گی 2-3 بار تم غلط کرو گے، وہ کہے گا، لیکن دھیرے دھیرے وہ اتنا زیادہ آپ نے غلطیاں کر لی کہ وہ ضمیر مر گیا. ایسے ہی ہے یہ معاملہ. تو آپ نے اپنے نیچر کو اتنا دبا دیتے ہیں اگر ہم، تو بالکل بے حس ہو جاتے ہیں. تب ہمارے اوپر کسی بھی طرح کے جھٹکے ہوں، کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہوں، وہ ہمارے نیچر کو جگا ہی نہیں پائیں گی. ایسا بھی حال ہو جاتا ہے انسانوں کا. اور جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانی ہٹا دیتا ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ارے پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائیں گے ہم، ابھی ایسا ہے کل کو ویسا ہوگا، کوئی بات نہیں. تو مطلب وہ کوئی لیسن نہیں لے رہے اس پرابلم سے. انہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. یہ سب ورڈز بھی شیطانی سکھاتا ہے ان کو. تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی دی تھی وہ ہٹا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں نہیں سمجھنا، مرو. تو اب جو خوشحالی آتی ہے، اب جو پراسپیرٹی آتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ارے واہ، اب تو ہمارے دن پلٹ گئے، وہ پوری طرح سے خوش ہو جاتے ہیں. تو مگر یہاں پہ ایک وارننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کی جڑ کاٹنے کے لیے، انہیں اس طرح بالکل انہیں ڈھیٹ بن گئے وہ، تو اب اللہ نے انہیں چھوڑ دیا کہ اب ٹھیک ہے اپنے گناہوں کو بڑھاؤ، تم اب بہت زیادہ سزا دی جائے گی تمہیں. ایک ہوتا ہے نا کوئی بچہ اگر شیطان ہے، اس کو ڈانٹا آپ نے، وہ سمجھ گیا، نہیں سمجھا کئی بار بتانے پر بھی، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم کرو، دھیرے دھیرے جو بھی تم کرو گے اس کی پوری سزا دی جائے گی. تو وہی والی بات ہے. تو مجھے اس بات سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب پریشانی کے بعد واپس ہمیں خوشحالی ملتی ہے، تب ہمیں اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی غلط رسپانس دے دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بیزار ہو گئے ہوں تو ہمیں خوشحال پھر سے کر دیا ہو. تو یہ خوشحالی کا جو وقت ہے، جب سکون کا جو ہماری زندگی میں وقت ہوتا ہے، جب ہمیں ہر طرف سے کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے، اس وقت بھی انسان کو بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. اس خوشحالی کو ہم اللہ کا ریوارڈ نہ سمجھیں، اس کو بھی ہم ٹیسٹ ہی سمجھیں. تو یہ بھی مجھے سمجھ آ رہا تھا ان آیتوں سے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. تو جو سارا معاملہ سمجھ آیا وہ کنڈیشننگ کا سمجھ میں آیا کہ اپنی نیچر کو ہمیں کنڈیشننگ سے ہم بچا نہیں سکتے، کنڈیشننگ ہوگی، مگر ہمیں اس کو ڈی کنڈیشن کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، پیور کرنا ہے، پولیوشن کو دور کرنا ہے اپنے اندر سے. یہ معاملہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں جیسا پیدا کیا تھا ویسا ہی لوٹ کے ہمیں جانا ہے. جو انسان اس میں کامیاب ہو گیا وہی جنتی ہے. بس سمپل اتنی بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو یہ ساری بات ہونے کے بعد ہم آج آگے کی ورسز پڑھتے ہیں. آیت نمبر 46 سے ترجمہ میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو واپس لائے؟ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی، ایک اور ریزن پیش کیا کہ دیکھو جو تمہارے پاس جو اسپیشل چیزیں ہیں انسان کے پاس، وہ اس کے آنکھ، اس کے ناک، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سوچتا ہے، یہی چیزیں تو اسپیشل ہیں. ہمارا دماغ، یہاں پہ جو دل ہے اس کا مطلب دماغ ہی ہے، کیونکہ ہم اس سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو. یہ اللہ نے دیا ہے. اس کا مطلب ہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آدمی بات کو سنے اور دیکھے اور سمجھے. تو اگر اللہ نے یہ سب دیا ہے تو اللہ ہی لے بھی سکتا ہے نا.
تو کون ہے جو واپس تمہیں دے گا اگر اللہ نے لے لیا؟ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑے ریزن ہے نا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے آ گیا یہ سب ہمارے پاس. اگر ہمارا دماغ نہ ہوتا، ہم سمجھ نہ پاتے باتوں کو، اگر ہم بولنے کی طاقت نہ رکھتے تو ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتے؟ اگر ہم دیکھیں تو جانور آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کانورسیشن ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم لمبے لمبے ڈسکشن کر لیتے ہیں، ہم چیزوں کی ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں. ایسی باتیں تھوڑی نا جانور آپس میں کرتے ہیں. ان کی تو چھوٹی چھوٹی سے کانورسیشن ہوتے ہیں، میرے خیال سے کھانے وانے کے لائق یا سیفٹی کے لائق بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ضرورت کے وہ بھی کوئی ایسا کمپریہنسبل نہیں ہوتا، سگنلز ہوتے ہیں شاید وہ. تو ہمیں خدا نے جو اتنی اسپیشل چیزیں یہ دی ہیں، اسپیچ کی پاور جو دی ہے، سننے کی پاور دی ہے، جو سمجھنے کی پاور دی ہے، تو یہ اگر خدا لے لے تو کون دے سکتا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا انسانوں کو؟ یہ تو بہت بڑا نشانی ہے ہمارے لیے. اور جس کو اللہ نے آنکھ دی، مگر اس آنکھ کے باوجود وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خدا کی کاریگری کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے. جو انسان جس کو اللہ نے کان دیا ہے لیکن وہ باتوں کو سن کے اس کو صحیح بات کو سن نہیں سکتا، صرف اپنی بات سننا چاہے گا جو اسے سننی ہے، تو اس کے کان ملنے کے بعد بھی وہ بہرا ہی ہے ایک طرح سے. اور ایسے ہی اگر کسی انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے مگر وہ سوچ نہیں سکتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو وہ ایک دماغ ہوتے ہوئے بھی وہ بے دماغ ہے، بے وقوف ہے. تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں یہ سب دیا ہے اور اللہ نے تمہیں لے لیا، تو پھر کون ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، جو تمہاری ان طاقتوں کو دے سکتا ہے تمہیں واپس؟ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ طریقہ ہے کہ خدا کا، کہ بار بار وہ الگ الگ طریقے سے آپ کو پوائنٹس دماغ میں ڈالتے ہیں کہ ہم کسی طرح سمجھ پائیں. پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں. اعراض کا مطلب اگنور. تو خدا کا کہنا ہے کہ انسان پھر بھی اگنور کرتا ہے کہ اتنی باتیں کس طرح سے قرآن میں بار بار وہی ٹاپک بتائے جا رہے ہیں لیکن انسان کے سمجھ نہیں آ رہی. کہو، یہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ بےحس ہو گئے تھے، ڈھیٹ تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اچھا اگر تم سچ بول رہے ہو تو یہ بتاؤ یہ عذاب کب آئے گا جس کی تم بات کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، اللہ پکڑے گا، یہ کب ہوگا؟ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں اتنی جلدی ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب اگر آ گیا تمہارے اوپر اچانک سے یا پھر اعلان کر کے بھی آ گیا، ہم نے بتا دیا کہ کل ایسا ہونے والا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ عذاب آ گیا تو تمہارے ہی اوپر نہیں آئے گا؟ تم ظالم ہو. اس کے علاوہ اللہ نے تو کہہ ہی دیا نا ظالموں کے اوپر یہ عذاب آئے گا سب سے زیادہ. تو ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے اوپر ہی آئے گا سب سے زیادہ تو یہ. اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں. پھر جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ وہ بات لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ بھائی تم رسول ہو، تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا. اس وقت میں یہ تم لفظ میں استعمال کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس وقت پہ اس طرح سے بات کی جاتی ہوگی، وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے لوگ، کہ بھائی اتنا تو بتاؤ کہ کب آئے گی قیامت، یہ بتاؤ کل کو کیا ہوگا، یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کون راجہ بنے گا. اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو صرف ہم نے خبر دینے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کا کام ہے لوگوں کو خوشخبری دینا. خوشخبری مطلب جنت کی خوشخبری کہ جو اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، اور ڈرانا کیا کہ برا کرو گے تو دوزخ ملے گی. تو دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. یہی حیثیت ہے آپ کی. پھر اگر کوئی ایمان لے آئے گا آپ کے اوپر تو اس نے اپنا فائدہ کیا ہے، اور اگر اس نے ایمان نہیں لایا تو وہ اپنے آپ ہی آپ کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وہی جو مانے گا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اس کے اوپر عذاب آئے گا. کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. تو
تو سیدھی سیدھی بات صاف صاف یہ بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے اپنا میسیج پہنچانے کے لیے. ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے، انہیں فیوچر کا کوئی علم نہیں ہے، نہ وہ فرشتہ ہیں، نہ انہیں اللہ نے کوئی ایسی طاقت دے دی ہے کہ وہ غیب کو جان سکیں. غیب مطلب آنے والے کل کے بارے میں کچھ جان سکیں. تو ان سے اس طرح کے سوال نہ کرو. ان سے وہ تو صرف وہی بتائیں گے جو اللہ نے انہیں بتا دیا، جتنا بتا دیا. تو جو وہی ان کے اوپر آتی ہے بس وہ بتائیں گے. کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا امتحان یہاں پر صرف یہ ہے کہ کیا تم وارننگ کی زبان کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکتے ہو. اور اگر تم اپنی آنکھوں مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ جیسے ایک اندھا ہوتا ہے اور ایک آنکھ والا. اندھا اگر ایک جگہ چل رہا ہے تو وہ کیسے چلے گا؟ ٹکرائے گا چیزوں سے، ٹٹول کے چلے گا کسی نئی جگہ پر. اور آنکھ والا آرام سے چلے گا کہیں بھی. تو اگر تم دنیا میں آنکھ والا بن کر رہنا چاہتے ہو کہ تم آرام سے اپنی زندگی کا سفر طے کر لو، تو اس بات کو مان لو، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ خدا نے تمہیں کیوں بھیجا ہے. تو تم ایک طرح سے سب کچھ جان گئے نا. اب تمہیں پتہ ہے کہ کیسے چلنا ہے. اب اگر تمہیں نہیں پتہ تو تم بالکل اندھے ہو. کیونکہ دیکھو، اگر ہم ایسے سوچیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیج دیا لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کیوں آئے. یہ سوال ہم سب کے دل میں آنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں لیکن ہم کیوں آئے ہیں. اس بات کا کویشچن کا آنسر کہیں نہیں ہے نا. جیسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے پلے اسکول میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسکول میں ڈالا جاتا ہے، پھر کالج جاتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں. تو ایک پیٹرن ہے اور ہر بچہ ایسے ہی کر رہا ہے. تو اس کا اسے پتہ ہے کہ اب میرا یہ ہونے والا ہے، اب میرا یہ ہونے والا ہے، اب میں یہ کروں گا، لیکن اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھیں تو ایک انسان دنیا میں آیا لیکن اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، کیوں بھیجا اسے، اس کو خوبصورت کیوں بنایا، اس کو بدصورت کیوں بنایا، اس کو لڑکی کیوں بنایا، اس کو لڑکا کیوں بنایا، کیا ہے یہ پرپس. یہ سوال آنا چاہیے نا دماغ میں. تو اگر ہم یہ سوال ہمارے دماغ میں آ رہا ہے، پہلے تو یہ کویشچن آنا چاہیے. دوسرا کویشچن آیا تو اس کا جواب کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ملتا ہے یہ جواب. نہ کوئی کورس ہے، نہ کوئی سلیبس ہے جو سمجھ میں آئے. تو یہ جواب ہمیں ملتا ہے جب ہم خدا کی کتاب دیکھتے ہیں کہ خدا کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی تم اس لیے بھیجے گئے ہو. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے نا تو ہم پھر اندھے پن میں نہیں جیتے، پھر ہم اس کے حساب سے جیتے ہیں. اور جس کو پتہ نہیں چلتا وہ ایسے ہی جی رہا ہوتا ہے انسٹ. وہ کبھی کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، وہ کہیں غلطی کرتا ہے، پھر دوسری جگہ جائے گا وہاں سر پھوڑے گا ایسے. تو یہ ہے اندھے پن میں جینا، اور ایک ہے آنکھ والا بن کر جینا. آنکھ والا بن کر جینے سے ہمیں زندگی کی اتار چڑھاؤ میں بھی آسانی ہوتی ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پریشانی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی آسانی آئی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا ہے. تو ہم اس طرح سے پھر اپنی لائف کو جیتے ہیں. اور جو لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں پرپز آف لائف کو، جو کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ اندھوں کی طرح زندگی جیتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو کاٹ کے ختم کر دیتے ہیں. تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جو انسان اپنے پرپز کو سمجھ کے جیے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور جو ایسی ڈھونڈنے میں لگ جائے گا کہ کیا کروں، کیسے کروں، سمجھ نہیں آ رہا، اپنی مرضی سے چلوں یا نہیں چلوں، تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتے. تو دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں. ٹھیک ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو تم نے ایسا دیکھا ہے کہ بھئی اندھا کس طرح چلتا ہے اور آنکھ والا کیسے چلتا ہے. تو تم ان چیزوں کو سوچ کر اس سے ریلیٹ کرو، اپنی پرابلمس کو دیکھ کے زندگی سے ریلیٹ کرو اور غور کرو. تو یہ سب چیزیں غور کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسلام میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے دماغ استعمال کرنے کو کہتا ہے، غور کرنے کو کہتا ہے، سوچنے کو کہتا ہے. مطلب اسلام ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہم تھنکنگ پروسیس اپنا چلا کے رکھیں، اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں. غافل مطلب ہوتا ہے کسی سے کچھ مطلب بادرڈ ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، کیئرلیسلی زندگی جینا. وہ اسلام نہیں چاہتا. تو اس چیز سے پلیز ہم سب کو بہت بچنا ہے، کیونکہ ہم بہت سارے وقت کو ایسے ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں، نہیں سوچتے. اور سوچنے کو ہم برا بھی مانتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کیا سوچنا. چلو، سوچنے کو پروموٹ کرتا ہے اسلام. سوچنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پھر اگلی ورس ہے آیت نمبر 51. اور تم اس وحی کے ذریعے ڈراؤ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے.
اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو یہاں پہ صاف بتایا کہ جو وحی آ رہی ہے تمہارے پاس یعنی قرآن، اس کے ذریعے سے ڈراؤ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں۔ اندیشہ کا مطلب ہو گیا جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اللہ ہمیں پکڑ تو نہیں لے گا، کہیں ہمارا کوئی آگے خطرہ تو نہیں ہمیں ملے گا۔ جب انسان کے دل میں کھٹکا ہوگا وہی سمجھ پائے گا اس بات کو، صرف انہی کے اوپر اثر پڑے گا اس کا۔ اور کوئی انسان جو بنا ڈر کے جی رہا ہے، کافی لوگ ایسے ہی جیتے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوگا، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ جب تک انسان کے دل میں ایک کھٹک نہیں ہوگی نا کہ کہیں خدا نہ پکڑ لے، کہیں خدا نہ مجھے اس بات کی سزا دے، تب تک وہ نصیحت نہیں لے سکتا کوئی بھی انسان۔ تو جیسے ہوتا ہے کہیں پہ آپ جاؤ، وہاں پہ آپ نے دیکھا CCTV کیمراز ہیں، تو آپ کے دل میں ایک کھٹک ہو گئی نا کہ اب یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک سے رہنا ہے۔ تو وہی کھٹک جس انسان کے اندر ہوگی وہی اس قرآن سے سبق لے سکے گا۔ تو ہمیں وہ کھٹک اپنے دل میں بنانی ہے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو سیکھ سکیں، شاید کہ وہ ڈریں، اس میں کہا گیا ہے۔ اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں کہ تم ان کو اپنے سے دور کر کے بے انصافوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو ان کے ساتھ بہت سے غریب لوگ جو غلام تھے اس وقت وہ بھی لگ گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کافی غریب لوگ بھی ان کے شروعات کے ساتھ ہی تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے یہ ایمان لے آئیں، ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر بڑے لوگ لے آئیں گے تو چھوٹے لوگ تو لے ہی آئیں گے۔ تو وہ جب ان کے پاس جاتے تھے اسلام کی دعوت دینے تو وہ کہتے تھے ارے کیا تمہارا مذہب ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، غریب غربا۔ تو مطلب ان کو اپنی تکبر میں وہ سوچتے تھے کہ ایسا مذہب ہوتا، اگر یہ اچھا مذہب ہوتا، سچا مذہب ہوتا تو بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہوتے، تھوڑے نا چھوٹے موٹے لوگ ان کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ سوچتے تھے، وہ سوچ ان کی کیونکہ دنیا سے بنی ہوئی تھی نا کہ جو بڑا ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ تو اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو یہ ہیں میرے ساتھ چھوٹے لوگ، ان کو تھوڑا سا مطلب اب ان کو تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں اپنے سے۔ تو وہاں پہ یہ آیا کہ تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، جو اللہ کو پکار رہا ہے، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، وہ خدا کے لیے بڑا ہے۔ اور جو اللہ کو بھولے بیٹھا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کتنی ہی بڑی پاور ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، وہ خدا کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو تم بھی ایسا ہی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان کو دور نہ کرو اپنے سے، وہ تو خدا کے چہیتے ہیں، اور ان کی جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ تم جو لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا حساب ان سے لیا جائے گا، کسی کا حساب دوسرے سے نہیں لیا جائے گا۔ تو تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ کہیں ان کو دور کر دو اور بے انصافوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نے کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو زیادہ پیسہ مل گیا، کسی کو کم پیسہ ملا، کسی کو پاور ملی، کسی کو پوزیشن ملی۔ تو یہ اس لیے کیا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے پر آزمائے کہ تم بڑے بن کے تم کیسے ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے چھوٹوں کے ساتھ، اور جو چھوٹے ہیں ان کو بھی آزما رہا ہے کہ چھوٹے بن کے تمہارا رویہ کیسا ہے بڑوں کے ساتھ۔ تو دونوں کو ایک دوسرے سے آزمانے کے لیے اللہ نے یہ کیا ہے۔ اس میں کوئی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں کو بڑا بنایا اللہ نے تو میں تو بڑا ہی رہوں گا، میں تو اللہ کا فیورٹ ہی ہوں، شاید یہاں پہ مجھے خدا نے اتنی پوزیشن دے دی۔ ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی چھوٹے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے یہاں چھوٹا بنایا تو ہمارا تو پتہ نہیں خدا کچھ ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہوگا، تو وہاں بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ صرف آزمائش کے لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، جس بھی جگہ ہیں ہمیں جو ملا اس کے لیے بھی شکر ہے، جو نہیں ملا اس کے لیے بھی شکر ہے۔ یہ ہماری سوچ ہو، یہی اسی اسپرٹ میں جینا ہے، الحمدللہ والی اسپرٹ کے، ہر طرح سے ہم خدا کا شکر کرنے والے بنیں۔ تو خدا اس طرح سے ہمیں
جج کرتا ہے کہ ہم تو دنیا میں ایک دوسرے کو ایسے جج کرتے ہیں کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، لیکن خدا ہمیں اس طرح سے جج کرتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ہمیں ایک سمجھ لو کوئی اسٹیج پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور اس میں کسی کو کوئی رول ملا ہو، کسی کو راجا کا مل گیا، کسی کو بھکاری کا مل گیا، تو کیا وہ سچ مچ میں راجا اور بھکاری تھوڑے ہی ہیں؟ جو پلے کر رہا ہے ڈائریکٹر، وہ تو جانتا ہے نا کہ سب ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے الگ الگ رول میں بانٹے گئے ہیں۔ یہی سمجھ لو بڑے لیول پہ، لاکھوں گنا بڑے لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم ضرور اس رول میں آ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں یا بہت چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں شکر گزاروں میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری آج کی ورسز تھیں جس سے ہم یہ سمجھ پا رہے تھے کہ جو بھی ہماری طاقت خدا نے ہمیں دی ہے، وہی دینے والا ہے اور وہی واپس لینے پر بھی طاقت رکھتا ہے، وہی کیپیبل ہے کہ لے لے ہم سے۔ تو ہمیں تو ہر وقت اس سے ڈرتے ہوئے جینا چاہیے، کیونکہ ان طاقتوں کے بغیر ہماری زندگی کتنی مشکل ہے، ہمیں تو پتہ ہے، کوئی پاسبل نہیں ہے کہ ساری طاقت ہم سے چھن جائے اور ہم آرام سے رہیں، کتنی دقت ہوگی ہمیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھا چڑھا کے ہم بہت وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان تھے، ان کا جو زندگی تھی وہ ایک عام انسانوں والی زندگی تھی، انہیں نہ فیوچر کا پتہ تھا، نہ وہ فرشتہ تھے، ان کو کوئی جادو نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں جو بٹھا دی گئی ہیں جھوٹی کہانیاں، اس سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھ نہیں پاتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ارے وہ تو بہت بڑے تھے، وہ تو بہت نیک تھے، اللہ نے انہیں چن رکھا تھا، تو وہ تو کریں گے نہیں غلطی، ان سے تو ہوگی نہیں، ہم سے ہو رہی ہے، لیکن تو ہم ان سے سیکھتے نہیں، پھر ہم انہیں سپر ہیرو بنا لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بس سپر ہیرو تو یہ بھی کر سکتا ہے، سپر ہیرو تو یہ بھی کر سکتا ہے، اور ہم تو عام انسان ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے، تو اس سوچ سے بچنا ہے۔ خدا نے انسان بتایا ہے بار بار، اور ان کا کام تھا لوگوں کو بتانا، صرف جو اللہ نے میسج دیا وہ بتانا، نہ ان کا یہ بھی کام نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ڈفرینشیٹ کریں کہ بھئی یہ چھوٹے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو کہا گیا جو نیک ہیں وہ اللہ کے جو خاص ہیں بندے وہی ہیں جو نیک ہیں، تو ان کے ساتھ رہو۔ یہی ہمیں بھی اپنانا ہے اپنی زندگی میں، ڈفرینشیٹ نہیں کرنا، لوگوں کے بیچ میں بھید بھاؤ نہیں کرنا، اور خود بھی جب ہم کبھی کسی بھی رول میں ہوں، کبھی ہم غریب کے رول میں ہوں گے، کبھی ہم امیر کے رول میں ہوں گے، کبھی ہمیں جیت ملے گی، کبھی ہمیں ہار ملے گی، کبھی ہم فیل ہوں گے، کبھی ہم پاس ہوں گے، لیکن ہمیں شکر گزاری میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ خدا سے کنیکٹڈ رہیں ہم ہر وقت۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، اس کے ٹیسٹ ہیں، اور ہمیں ان پہ غور کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ورسز تھیں آج کی، اور میرے خیال سے اس کو ختم کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا۔ کسی کا کوئی پوائنٹ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو گروپ میں بھیج سکتا ہے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، یہ دنیا، اس دنیا کا مالک تو ہے خدا، تو ہی اس کا بنانے والا ہے۔ ہر قسم کی بڑائی اور تعریف کا حقدار صرف تو ہے۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لیے کسی طرح کی بڑائی کی تو ہمیں معاف کر۔ یا اللہ، ہم سے بہت بڑی بھول ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری سوچ اگر بنتی ہے تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ہم اپنی بڑائی اگر قائم کرنا بھی چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو وہ ہماری گستاخی ہے، ان گستاخیوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہم ایک ظلم کر رہے ہیں ایسا سوچ کر، ہمارے ان ظلم کو تو درگزر کر دے خدایا۔ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو ہمارے آنکھ، ہماری کان، ہمارے دل کو ہمیں دے سکتا ہے؟ یا اللہ، تو نے ہمیں یہ سب چیزیں دیں، یہ سب ایبیلٹیز دیں کہ ہم سن سکیں، بول سکیں۔ ہم نے کبھی دل سے تیرا شکر نہیں کیا یہ سب سوچتے ہوئے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ مجھے دھیان آ رہا ہے کہ ایک مریض آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بیماری جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی کہیں پر بھی دنیا میں۔ جب اسے میں نے منع کیا تو وہ کہنے لگا چاہے مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو، چاہے مجھ سے کتنے پیسے لے لو، مگر اس کی کوئی دوا بتا دو، کچھ بھی بتا دو۔ تو کتنا بے چین اور کتنا پریشان تھا وہ انسان، بنا آنکھوں کے جی رہا تھا۔ تب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس آنکھ کی قیمت ہے کیا۔ ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، جب ہمارے پاس
پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں پیسے نہیں دیے، اللہ نے ہمیں غریب بنایا، یا ہم ناکام ہو گئے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے جو اتنا قیمتی ہے، جو ان پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے جن کی ہم چاہت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تیری یہ نشانیاں ہمارے پاس ہر وقت موجود ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہمیں غور کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ، ہمیں اندھے پن سے نکال، ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کرنے والے بنے، ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یا اللہ، تو نے اتنا انتظام کیا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچایا تاکہ ہم صحیح بات کو جان سکیں۔ تو نے ہر بار ہمیں نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم ہر بار غفلت میں چلے گئے۔ یا اللہ، تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اندیشہ رکھ کہ ہم کھٹک والے بنیں، کہ ہم ڈرنے والے بنیں، کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر وقت ہمیں یاد رہے تیرے سامنے تجھے فیس کرنا ہے۔ یا اللہ، یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں اس کا جواب کیسے دیں گے۔ اللہ، ہماری زبان پر ہم کنٹرول کرنے والے بنیں، اپنی باتوں پر ہم الٹا سیدھا بولتے ہیں، ہم اپنے دماغ پر بھی کنٹرول کرنے والے بنیں کہ ہم غلط بات سوچتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں جس طرح سے بھی تو آزمانا چاہے ہم اس میں شکر گزاری کا ثبوت دیں۔ یا اللہ، تو جب ہمیں بڑی پوزیشن دے یا نہ دے، تو ہمیں کامیابی دے یا نہ دے، لیکن ہم ہر حال میں خوش رہنے والے بنیں، تیری عبادت کرنے والے بنیں، شکایت کرنے والے نہ بنیں اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ، آج کی آیتوں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یا اللہ، ہم اس کو پڑھ کر بھولنے والے نہ بنیں، ہمارے دلوں کو ایکٹیو کر دے اللہ، ہمیں غفلت سے نکال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پھر سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔